جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، شیخ الحدیث حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب نے اپنے بیٹے جو جاوید احمد غامدی کے دست راست بنے ہوئے تھے ان کو شریعہ اکیڈمی اور ماہانہ شریعہ اداروں سے الگ کر دیا۔ محترم سامعین، دراصل کچھ دنوں سے یہ خط سوشل میڈیا پر زیر گردش ہے۔ اس خط میں لکھا گیا ہے جس کو شیخ الحدیث حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ آپ نے جاوید احمد غامدی اور المورد کے ساتھ مستقل رفاقت کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس کا اعلان بھی کر دیا ہے، اس لیے یہ کہنا میرے لیے بھی ناگزیر ہو گیا ہے کہ الشریعہ اور المورد کے درمیان کسی قسم کا اختلاط اور اشتباہ بالواسطہ یا بلا واسطہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ چونکہ فیصلہ آپ نے کیا ہے اس لیے اس کا حل نکالنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے اور میں اس کا منتظر رہوں گا۔ محترم سامعین، یہ الفاظ سوشل میڈیا میں زیر گردش ہیں۔ یہ اصل میں شیخ الحدیث حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب نے اپنے بیٹے عمار ناصر کو ایک خط لکھا ہے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں۔ ان کے بیٹے عمار ناصر نے جو جواب دیا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جواب میں ان کے بیٹے عمار ناصر لکھتے ہیں کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے علم میں ہے کہ میری المورد کے ساتھ رفاقت 2004 سے قائم ہے اور میری فکری پوزیشن بھی بالکل واضح رہی ہے۔ اس دوران میں الشریعہ اور الشریعہ اکیڈمی کے ساتھ تعلق رہنے پر آپ ہی کا اصرار تھا۔ میں نے تو کئی دفعہ اس اختلاط اور اشتباہ کو دور کرنے کے لیے یہ گزارش کی کہ الشریعہ اور اکیڈمی کے معاملات سے مجھے الگ کر دیا جائے۔ بہرحال دیر سے ہی صحیح لیکن یہی درست فیصلہ ہے۔ اس کے مطابق انتظامی ذمہ داران کو ہدایت فرما دیجیے کہ اکیڈمی کے معاملات میں آئندہ کسی بھی حوالے سے میرا نام ذکر نہ کیا جائے۔ اسی طرح ماہانہ الشریعہ کی جو مجھے سونپ دیا گیا تھا جنوری 2024 سے اس کا کوئی متبادل نظام جو ہے وہ آپ کر لیں اور میرا نام اس میں سے کسی بھی حوالے سے شامل نہ کیا جائے۔ محترم سامعین، جس صاحب کو بھی دیکھو کہ امت کی علمی روایت کا انکار کر رہا ہے یا علمی روایات کو کمزور کر رہا ہے تو جان لیجئے کہ یہ جدت پسند ہے اور جدید طور پر اصلاح کے لیے راستہ نکال رہا ہے، چاہے اپنے ذات کی خاطر ہو چاہے اپنے کسی صاحب اور اعوان کے خاطر ہو۔ یہ حضرات خواہی ناخواہی روایتی علماء اور ان کے کام مثلا مناظرہ، مکالمہ اور مجادلہ کو کسی نہ کسی طریقے سے مطعون اور کمزور کرنے کی کوشش کرتے پائے جائیں گے۔ محترم سامعین، یہ یاد رکھیں، یہ سمجھتے ہو یا نہیں لیکن اس طرح یہ اپنے بڑے استادوں مثلا جاوید احمد غامدی اور عمار خان ناصر اور ابراہیم موسیٰ کی تجددی سوچ اور خود ساختہ اصلاح کے لیے راستہ بناتے پائے جائیں گے۔ محترم سامعین، یہ یاد رکھے کہ غامدی ہو، عمار خان ہو یا ابراہیم موسیٰ، یہ سب شریعت میں جدت اور اصلاح کے دعوے دار ہیں۔ غامدی حدیث کو حجت نہیں مانتا اور قرآن کی تفسیر کو عمود کے گرد رکھ کر محدود کرتا ہے۔ عمار خان ناصر جو شیخ الحدیث حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب کے بیٹے ہیں، وہ دین کی تشریح میں تاریخیت کو عنوان بنا کر پچھلی پوری روایات کو تاریخ بناتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کے نئے سرے سے تشریح ہو جائے، جبکہ ابراہیم موسیٰ تو پوری شریعت کو ہی موقت مانتے ہیں اور فی زمانی ہی اپنے احوال میں اپنے لیے نئے احکام من بطنی ہی استخراج کے قائل ہیں۔ محترم سامعین، اس ڈسکورسی حضرات سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ روایت یا اس کے متعلقین کے بارے میں طعن کریں تو آپ سمجھ لیں کہ ان تین مقاصد میں سے کسی ایک کو پانی دے رہے ہوتے ہیں۔ محترم سامعین، جس بنا پر شیخ الحدیث حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب نے اپنے بیٹے عمار ناصر کو خط لکھا ہے اس کی تصویر بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، جس میں المورد امریکہ کے بورڈ اور انتظامیہ کے تمام لوگ شامل ہیں، جس میں آپ لوگ ظاہری طور پر دیکھ سکتے ہیں جاوید غامدی بھی ہے، ڈاکٹر شہزاد سلیم بھی اور عمار ناصر خان شیخ الحدیث حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب کے بیٹے ہیں۔ محترم سامعین، یہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ جاوید غامدی جو بھی بات کرتے ہیں نا اس میں اس کی فکر کی ارتقاء ہوتی ہے اور اس کے دست راست جو ہیں عمار ناصر، اس نے بھی پچھلے دنوں میں ایک پوسٹ لکھی تھی جس میں طاقت کی حرکیات کے نتیجے میں فکریات میں تبدیلی کی بات کی ہے۔
یہ تبدیلیاں روایتی علماء مولانا مودودی، جن کی تعبیر جہاد کے بعض گوشوں کو عمار ناصر نے پریشان خیالی سے تعبیر کرتے ہیں۔ محترم سامعین، اللہ سبحانہ و تعالی آپ اور ہم سب کو اس فتنے سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے بچوں کی بھی ایسے فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔